السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، ویسے تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں پر بڑے سے بڑے ظلم و ستم کیے گئے، اور ظلم بھی ایسے کیے گئے کہ آج تک دنیا میں شاید ہی کسی نے کسی پر ایسے ظلم و ستم کیے ہوں گے جن کو حضرت امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے برداشت کیا۔ انسانیت کو بچانے کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ویسے تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین پر بہت سے ظلم و ستم کیے گئے، مگر آج ہم آپ کو کربلا کے میدان میں کیے گئے ایک ایسے ظلم کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ خون کے آنسو رونے لگیں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر کی شہادت کے بارے میں، یعنی کہ کربلا کے میدان میں 6 مہینے کے علی اصغر کے ساتھ میں ظالموں نے کیا کیا، کس طرح بے رحمی سے انہوں نے ننھے علی اصغر کو شہید کیا۔ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو نکل آئیں گے، آپ سارو قطار رونے لگو گے۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں، آخر تک آپ اسے ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کو حضرت امام حسین سے سچی محبت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 محرم کے دن ظالم یزیدیوں نے حضرت امام حسین اور آپ کے گھر والوں کے لیے پانی پر پابندی لگا دی۔ گھر والوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے، انہی بچوں میں حضرت امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر بھی تھے جن کی عمر محض 6 مہینے کی تھی۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا تھا تو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے، مگر وہ ظالم کہاں سننے والے تھے۔ 7 محرم کے آتے آتے پیاس کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ بچوں کے ہونٹوں پر پپڑی جم چکی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند رہا۔ بس پھر جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو آخر میں حضرت امام حسین تنہا رہ گئے۔ آخر میں آپ یزیدیوں کے سامنے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ اتنا سننا تھا کہ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جن کہنے لگے اے حسین ابن علی، آپ ہمیں حکم کریں۔ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا اے جنوں، یہ سزا صرف انسانوں کے لیے ہے، لیکن افسوس کربلا میں موجود تمام انسان رسول اللہ کے نواسی کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک ننھا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بی بی رباب نے حضرت امام حسین کو بلایا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی اے نواسۂ رسول، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، بس اتنا سننا تھا کہ آپ کا یہ شہزادہ علی اصغر جھولے میں اچھال مارنے لگا اور پھر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ پیارے ناظرین، اب آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہی کتنا بڑا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتا ہے، تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا؟ ناظرین، ہمیں تو اس کی ایک ہی وجہ لگتی ہے کہ جب ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو وہ پیاس کی شدت سے تڑپ اٹھتی ہے، اور اسی تڑپ کی وجہ سے پھر وہ اچھال مارنے لگتی ہے۔ کچھ ایسی ہی حالت علی اصغر کی اس وقت ہوئی ہوگی۔ پیاس کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے اچھال مارنے لگے۔ شاید اسی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا تھا۔ اپنے معصوم بچے کی یہ حالت دیکھ کر حضرت امام حسین تڑپ اٹھے۔ آپ نے ننھے علی اصغر کا سر چوما اور پھر فرمایا اے بی بی رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر کربلا کے میدان میں ظالموں کے سامنے لے جا کر فرمانے لگے اے ظالموں، تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ کی اس نواسی کے ساتھ ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگوں، 3 دن ہو گئے ہیں، اس معصوم بچے نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، کم سے کم اس معصوم بچے کو تو پانی پلا دو۔ اس پر ظالموں کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔
تو پھر حضرت امام حسین کہنے لگے، اے لوگوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس معصوم کا پانی میں پی لوں گا تو اس معصوم کو میں یہاں پر تنہا لٹا کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تم میں سے جس کو بھی اسے پانی پلانا ہو وہ آ کر اسے پانی پلا دے۔ اتنا کہہ کر حضرت امام حسین نے ننھے علی اصغر کو وہیں کربلا کی گرم زمین پر تنہا لٹا دیا اور پلٹنے لگے، مگر کربلا کی گرم زمین کو چھوتے ہی معصوم علی اصغر تڑپ اٹھے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے فوراً ہی علی اصغر کو واپس اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ کربلا کی زمین ریگستان تھی اور گرمی اور تپش کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ گرم ہو چکی تھی کہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کربلا کی مٹی اس وقت اتنی زیادہ گرم ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس پر ایک دانہ بھی ڈال دیتا تو وہ بھی جل بھن جاتا۔ پھر جیسے ہی حضرت امام حسین نے ننھے علی اصغر کو واپس اپنی آغوش میں لیا تو آپ نے ننھے علی اصغر کی پیٹھ میں کچھ نمی محسوس کی۔ جب آپ نے علی اصغر کی پیٹھ کو دیکھا تو اس پر چھالے پڑ گئے تھے۔ ذرا سوچئے اتنا ظلم دیکھ کر ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد فوج یزید میں سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی ضرور پلائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ 6 مہینے کا بچہ کیسے بول سکتا ہے، مگر پھر بھی حضرت امام حسین نے ننھے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے میرے بیٹے اصغر، مانگ، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ بس حضرت امام حسین کا اتنا کہنا تھا، ننھے علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور پھر علی اصغر فرمانے لگے، اے لوگوں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا حور ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے جیسے ننھے علی اصغر نے یہ صدا لگائی تو فوج یزید ہل گئے، کوہرام برپا ہو گیا، مگر پھر بھی ظالموں کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ ناظرین، اس کے بعد جب ایک مچھلی پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر تھک جاتی ہے تو اس کے بعد میں وہ اپنا منہ دھیرے دھیرے کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، کچھ ایسی حالت یہاں پر ننھے علی اصغر کی ہو گئی تھی۔ جب آپ پیاس کی وجہ سے تڑپ کر تھک گئے تھے تو پھر آپ نے اپنے خشک اور پپڑی پڑے ہونٹوں کو کھولنا اور بند کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ظالموں میں سے بھی لوگ اپنا منہ پھیر کر رونے لگے۔ پھر جب ظالم یزیدی کمانڈر عمر بن سعد نے یہ منظر دیکھا تو وہ شمر سے کہنے لگا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ شمر نے اپنے سب سے بڑے تیر انداز، جس کا نام ہرملہ تھا، جس کو اس نے اپنے پاس بلایا اور ننھے علی اصغر کو شہید کر دینے کا حکم دے دیا۔ بس پھر کیا تھا، اس ظالم ہرملہ نے اپنی کمان پر وہ تیر لگایا جس سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارا جاتا ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے کہ کہاں وہ 6 مہینے کا معصوم بچہ اور کہاں وہ ہاتھیوں کو مارنے والا بڑا تیر۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پھر ظالم ہرملہ نے ننھے علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کے 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک بازو میں لگی اور تیسری نوک سیدھے علی اصغر کے گلے میں جا کر لگی۔ وہ تیر اتنا زیادہ وزنی تھا کہ وہ 3 ننھے علی اصغر کے جسم کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ننھے علی اصغر کے جسم کا خون حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں آ گرا۔ حضرت امام حسین اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دے، مگر زمین چیخ اٹھی، مولا، اگر اس خون کو میرے اوپر گرا دیا گیا تو پھر میں روضہ محشر تک کبھی بھی اناج نہیں اگا پاؤں گی۔ پھر حضرت امام حسین نے چاہا کہ علی اصغر کے خون کو آسمان کے حوالے کر دے، تو اتنے میں آسمان سے آواز آئی، مولا، اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا گیا تو پھر ہم روضہ محشر تک بارش کو نہیں برسا پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر ملا، پھر ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے لوگوں، روضہ محشر تک میں خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر لگائے رکھوں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے ننھے اصغر کا جرم کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علی اصغر کی لاش کو اپنے بازوؤں میں چھپائے خیمے میں آئے تو بی بی رباب نے رو کر پوچھا، مولا، کیا میرے بچے نے پانی پیا؟
تو اتنے میں حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اپنی باہوں سے ہٹایا۔ یہ دیکھ کر بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، یا مولا، جس نے آپ کے اس معصوم بچے کو مارا ہے، کیا اس کا کوئی اولاد نہیں ہے؟ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا، اے رباب، صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم ہر ظلم کو سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں۔ آؤ علی اصغر کی قبر کو بناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر ذوالفقار سے گڈھا کھودتے ہیں اور پھر علی اصغر کو کربلا کی اسی گرم زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ بس پھر آخر میں جیسے ہی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو پھر بیبیوں کے خیمے جلائے گئے، اولاد رسول کو لوٹا گیا اور سروں کو کاٹا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کوئی سر رہ تو نہیں گیا ہے، تو اتنے میں ظالموں میں سے کسی ایک کی آواز آئی کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ تو شمر نے پوچھا کہ کون سا سر رہ گیا ہے؟ تو اس ظالم نے کہا کہ حسین کے ایک 6 مہینے کے بیٹے کو ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا ہے۔ تو شمر نے کہا کہ ڈھونڈو اسے زمین میں تب تک نیزے مارتے رہو جب تک وہ سر نہ مل جائے۔ یہی کہیں پر حسین نے اس کو تدفین کیا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی گرم زمین پر فوجیں نیزے مارنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر نیزے کا لگنا تھا کہ وہ وہیں پر اٹک گیا۔ پھر جب نیزے کو باہر نکالا گیا تو ننھے علی اصغر کا جسم نیزے پر سوار ہو کر باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر فوج یزید خوشی سے جھوم اٹھے، مگر وہاں پر جب ایک ماں نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو نیزے کی نوک پر دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ پھر اس نے مدینہ شریف کی طرف اپنا منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ میں کیسا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔